یہ باب نمبر 40 ہے۔ نماز میں کنکریوں سے فضول کا کھیل کرنا، نماز میں کنکریوں سے کھیلنے کا بیان، کہ نماز میں کنکریاں وغیرہ کو صاف کرنا مکروہ ہے، یہ باب ہے۔ اصل پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا، مساجد میں پہلے زمانوں میں ایسی جائے نمازیں اور ایسا فرش ورش بچھا ہوا نہیں رہتا تھا، بلکہ مسجد میں کیا کرتے تھے، ریتی لا کر ڈالی جاتی تھی۔ ریتی کے جو کنکر رہتے تھے نا، وہ پورے کنکر ریتیوں کے بچھائے جاتے تھے۔ تو لوگ کبھی کیا کرتے تھے، اب سجدہ کرنے لگے تو کیا ہوتا، وہ موٹے موٹے کنکر سجدے کی جگہ آئے تو پیشانی وشانی کو چبھیں گے بول کے بعد لوگ کیا کرتے تھے، سجدہ کرنے سے پہلے ذرا پیشانی کے پاس کے کنکر ہٹا دیا کرتے تھے۔ تو پیشانی کے پاس کے کنکر وہ پیشانی کو چبھیں گے کریں گے بول کے ہٹا رہے ہیں، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے، کھیلنے کی عادت بھی ہو جاتی، تو بغیر کسی وجہ کے خالی کنکروں سے بیٹھے بیٹھے اب قاعدے میں بیٹھے تو کھیل لیتے، ادھر ادھر ہٹا لیتے، بیٹھتے کرتے، تو یہ سب کیسا ہے، تو اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو فرما رہے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز میں کنکریوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور کنکریوں سے کھیلنا یہ مکروہ ہے، سوائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز وہ درست کرنے، اگر سجدہ وغیرہ کی جگہ کو درست کرنے کے لیے، نماز کی جگہ کو درست کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے بولتے ہیں۔ اب یہ روایتیں ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر ہے، روایت نمبر ہے 144 144۔ اخبرنا مالک حدثنا ابو جعفر القاری قال رأيت ابن عمر اذا اراد ان يسجد سواء الحصى تسوية خفيفة، وقال ابو جعفر كنت يوما اصلي وابن عمر ورائي فالتفت فوضع يده في قفایا فغمرنی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی ابو جعفر القاری نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تو ہلکا سا کنکریوں کو صاف کر لیتے تھے سجدے کی جگہ پہ، ہلکے سے انداز میں۔ تو ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ رہا تھا اور ابن عمر میرے پیچھے تھے، تو میں نے قدر التفات کیا تو انہوں نے میرے پشت پر اپنا ہاتھ دبا دیا، انہوں میرے پیچھے تھے تو میں ایسا ہلکا سا دیکھا تو انہوں کیا کرے، میرے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھے، یعنی اشارہ تھا ادھر ادھر نماز میں مت دیکھو بولنے کا۔ اور ایک روایت ہے ایسا تھوڑا سا پلٹ کے دیکھے، ہلکا سا ایسا آنکھ کنکھیوں سے دیکھے، مطلب یہ روایت نمبر 145 ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا مسلم بن ابی مریم عن علی بن عبد الرحمن المعاوی انه قال رآني عبد الله بن عمر انا اعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، قلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، مسلم بن ابو مریم نے وہ روایت کرتے ہیں علی بن عبد الرحمن معاوی سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا، کہ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں نماز میں کنکریوں سے فضول کے کھیل رہا ہوں، کنکریوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں فضول بیکار کا۔ تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے مجھ کو منع کیا کہ نماز میں کنکریوں پہ ہاتھ مت پھیرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایسا ہی کرو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے، یعنی ایسے ہی ہاتھ رکھو، ہاتھ زمین پہ کنکر پہ ادھر ادھر مت رکھو، بلکہ ایسے ہی ہاتھ رکھو جیسے اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو نماز میں رکھتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کیف کان یصنع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو کیسا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کے مانڈی کے اوپر رکھتے تھے اور
اس کے انگلیوں کو ایسا موڑ لیتے تھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے جو ابہام کے بازو کی ہے، انگوٹھے کے بازو کی ہے، اور اپنے الٹے ہاتھ کو الٹے مانڈی کے اوپر رکھتے تھے۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ جب آپ قاعدے میں بیٹھے تو دونوں ہاتھ زمین پہ ادھر ادھر پھرانے کے بجائے یہ دونوں ہاتھ کو سکون کے ساتھ دونوں مانڈیوں کے اوپر رکھیے، اور وہ تشہد کے وقت میں جو انگلی اٹھاتے ایسا یوں کر کے، اس کی طرف تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو ایسا کر کے اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں روایتوں کے اوپر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنا تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال محمد وبصنيع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نأخذ وهو قول ابی حنیفہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ہے نماز میں قاعدے میں، جیسے اپنے ہاتھوں کو مانڈیوں پہ رکھتے تھے، ہم بھی فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو مانڈیوں پہ رکھو، کنکریوں پہ زمین پہ ادھر ادھر مت پھراؤ اور ہاتھوں کو حرکت مت دو۔ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ فاما تسویۃ الحصا فلا باس بتسویۃ مرۃ واحدۃ، آپ فرما رہے ہیں کہ سجدے کے لیے یا کنکریاں نہیں چومنا نماز میں ہمارے سجدے کے اعضاء کو، اس کے لیے خفیف طور پر ہلکے سے اگر لائٹ انداز میں اگر صفائی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ باضابطہ صفائی وفائی نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو بھی چھوڑ دینا افضل ہے۔ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ ثواب لیتے ہیں انہوں وقوموا للہ قانتین، جب نماز کو کھڑے رہے تو بغیر حرکت کے سکون سے اطمینان سے ٹھہرنا، تو نماز کے اندر حرکت، بات چیت، یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے فرما رہے ہیں۔ یہ باب ختم ہو گیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔